ایک جنگل میں ایک چڑا رہتا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ تھا، جیسا نام ویسا ہی کام۔ اس چڑے کا نام بولا تھا۔ وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا ہے اور اسے بیچ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے بولا، سنو جی، لکڑیاں کاٹنے سے کتنے کم پیسے ملتے ہیں، کیوں نہ تم کوئی دوسرا کام کرو جس سے زیادہ کمائی ہو؟ لکڑیاں کاٹنے کے کام میں تو گھر کا خرچہ بھی ٹھیک سے نہیں نکلتا۔ چڑا کہتا ہے، میں بھی تو چاہتا ہوں کہ زیادہ کمائی ہو، پر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ کیوں نہ ہم لوگ شہر جا کر کوئی کام ڈھونڈیں جس سے زیادہ کمائی ہو؟ وہاں تو طرح طرح کے طریقے کے کام ہیں، بہت سے طریقے ہیں وہاں پیسے کمانے کے۔ وہاں ہمیں کچھ نہ کچھ کام تو مل ہی جائے گا۔ تم کان کھول کر سن لو، میں اپنا جنگل نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ میں ادھر ہی جیوں گا اور ادھر ہی مروں گا۔ میں جا رہا ہوں لکڑیاں کاٹنے۔ وہ چڑا غصے سے کلہاڑی اٹھا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا ہے اور لکڑیاں کاٹنے لگتا ہے۔ وہ غصے میں درخت کے اوپر لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے کہ ایک موٹی سی لکڑی زمین پر جیسے ہی کٹ کر گری تو ایک چیخ کی آواز آئی، ہا 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 ہا۔ چڑا نیچے آ کر دیکھتا ہے تو ایک بھوتیا چڑیا وہاں آرام کر رہی تھی اور لکڑی کے گرنے سے اس بھوتیا چڑیا کے آرام میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے چلا اٹھتی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم نے میرا آرام خراب کیا ہے، میں تمہیں شراپ دیتی ہوں۔ اور وہ اس چڑے کو ایک کچھوا بنا دیتی ہے۔ کچھوا بن کر وہ چڑا بہت معافی مانگتا ہے، بہت گڑ گڑاتا ہے، لیکن وہ بھوتیا چڑیا نہیں مانتی۔ دیکھو، یہ تو شراب ہے اور اب یہ واپس نہیں ہو سکتا، لیکن میں تم پر اتنا احسان کر دیتی ہوں کہ تمہیں اس کا ایک حل بتا دیتی ہوں۔ تمہیں ایک ایسے پرندے کے گھر کا دانا کھانا ہوگا جو سچا دانی ہو، مطلب رحم دل اور معصوم پرندے کے گھر کا کھانا کھانا ہوگا، اور جب یہ گنتی پوری ہو جائے تو تم واپس چڑے بن جاؤ گے۔ وہ چڑا اداس ہو کر وہ شراب لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب وہ جی جان سے جنگل میں سچے دانی کو ڈھونڈنے میں جٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک زمیندار کوے کے گھر جاتا ہے اور سب بات بتاتا ہے تو زمیندار کی بیوی اس کو دانا ڈالتی ہے۔ وہ دانا کھاتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کسی سے کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ایک کبوتر کے گھر جاتا ہے جو دودھ کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ کبوتر کو ساری بات بتاتا ہے تو کبوتر کی بیوی بھی اسے دانا ڈالتی ہے۔ وہ دانا چگتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ بنا بتائے وہاں سے بھی چلا جاتا ہے۔ اب اسے بھوتیا چڑیا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ بہت بگڑ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے، کیا تم نے مجھے غلط حل بتایا ہے؟ میں نے ویسا ہی کیا جیسا تم نے بولا، لیکن شراب کا اثر ختم نہیں ہو رہا۔ مجھے اس سزا سے باہر نکالو۔ کیا آپ نے مجھے بے وقوف بنایا ہے؟ میں نے تو ایک نہیں بلکہ 2 دانی پرندوں کے گھر کا دانا کھایا ہے، پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بھوتیا چڑیا اسے پیار سے سمجھاتی ہے، بیٹا، جنہیں تم معصوم اور نیک دل سمجھ رہے ہو وہ سچے دانی نہیں ہیں۔ زمیندار کوا لوگوں کو بے وقوف بنا کر لوٹتا ہے اور دولت اکٹھی کرتا ہے، اور اسی دن دولت سے وہ دان کرتا ہے، تو وہ سچا دانی کیسے ہوا؟ اور کبوتر بھی سچا دانی نہیں ہے، اس کی گائیں دودھ نہیں دیتی، اسی لیے اس نے اپنی گائے کا دان کر دیا۔ اب بتاؤ، کیا یہ دونوں سچے دانی ہوئے؟ نہیں ہوئے نا؟ اب جاؤ اور سچے دانی کو ڈھونڈو۔
फिर वो चिड़ा कछुआ बनकर आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। रास्ते में उसे एक भिखारी मैना दिखाई देती है। उस कछुए को बहुत प्यास लगी थी और वो भिखारी से पानी मांगकर पीता है तो वो अचानक अपने असल रूप में आ जाता है और वो चिड़ा बन जाता है। वो बहुत खुश होकर उसका शुक्रिया अदा करता है और भिखारी मैना वहाँ से चली जाती है और भोला समझ जाता है कि ये भिखारी तो है लेकिन ये सच्चा दानी है। फिर वो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बातें सुनकर बहुत परेशान होती है और अब दोनों को दान की अहमियत का अंदाज़ा भी हो जाता है और वो दोनों अहद करते हैं कि अब वो रोज़ कुछ ना कुछ दान ज़रूर करेंगे।